سامنے LED پر جس ڈانسر کی وہ کیٹ واک دیکھ رہا تھا اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ منہ میں سگار لیے وہ اس لڑکی کو سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے زیادہ اس کے وجود پر شعیب کی نظریں سفر کر رہی تھیں، جو بالکل آئیڈیل فگر تھی۔ وہ یہ دیکھ کر اپنا نچلا ہونٹ کاٹ رہا تھا، دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس لڑکی کی اس ادا نے اس کے اندر دبے جذبات کو ابھار کے رکھ دیا تھا۔ اس کا تنگ اور چست لباس اس کی زینت کو ابھار چکا تھا۔ نیم عریاں لباس میں وہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑا چکی تھی۔ کئی بار اس نے اس ڈانسر کے بارے میں بہت تعریفیں سنی تھیں، لیکن پہلی بار اس نے اسے ماڈلنگ کی ریمپ پر یوں کیٹ واک کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر تو اس کا آدھے سے زیادہ دماغ گھوم چکا تھا، لیکن پھر ایک نئی سوچ نے اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ کو سجا دیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنی سیکرٹری کو کال کی۔ اس وقت وہ اپنے بیڈ پر دراز تھا اور بیڈ کے بالکل سامنے دیوار پر لگی LED پر اس ڈانسر کی ماڈلنگ اور کیٹ واک دیکھ رہا تھا۔ اس کے سیکرٹری نے فون فوراً اٹھایا اور کہنے لگا، باس کہیے، رات کے اس پہر آپ نے مجھے کیوں یاد کیا؟ تو شعیب کہنے لگا کہ جو آج کل نئی ڈانسر مارکیٹ میں بڑی زور و شور پر ہے، مجھے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے آج ہی۔ اس وقت رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا اور شعیب کا سیکرٹری اس وقت سویا ہوا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، اس لیے باس کی بات کو سمجھ نہیں پایا اور کہنے لگا، میں سمجھا نہیں۔ شعیب نے کہا کہ میں رانیہ مرزا کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اوہ وہ لڑکی سر، وہ بہت پیسے مانگتی ہے۔ شعیب کہنے لگا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، بس اس سے ڈیل فائنل کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ شامل خان کو اس بار ایسا جال میں پھنساؤں کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ میں اس بار مکمل طور پر اسے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اپنے سیکرٹری کو فکر مند کر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ ٹینشن مت لیں، میں اس لڑکی کی ساری انفارمیشن کل ہی آپ کو دے دوں گا۔ یہ سن کر شعیب نے فون بند کیا اور ریموٹ سے LED بھی بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن آنکھوں میں تو جیسے وہ ماہجبیں سما گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شامل خان عیاش قسم کا نوجوان ہے۔ جتنی اس کے پاس دولت ہے اتنی اس کی طبیعت میں عیاشی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ حسن پرست ہے۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر وہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ لڑکی شعیب کو کروڑوں کا فائدہ پہنچا سکتی تھی۔ شامل خان کا ایک سائن شعیب کا سارا قرضہ منٹوں میں اتار سکتا تھا، اور اس فائل پر سائن کروانا اس لڑکی کے دائیں ہاتھ کا کام تھا، اس لیے اس لڑکی پر یہ لاکھوں بھی اڑا دیتا تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ کئی دنوں بعد اسے پرسکون نیند آئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ 10 بجے کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر باتھ لیا، ناشتہ کیا اور اپنے آفس چلا گیا، جہاں پر اس کی سیکرٹری نے جو بتایا کہ اس کو باہر بینک سے کال آ رہی ہے، کیونکہ اس نے بینک سے بہت بڑی رقم کا لون لیا تھا اور مقررہ وقت پر واپس نہ دینے کی وجہ سے ان پیسوں پر سود بھی کافی بڑھ گیا تھا۔ بار بار بینک کے فون آ رہے تھے۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا شعیب کے پاس، اور وہ تھا شامل خان۔ وہ 2 دن بعد پاکستان پہنچ رہا تھا، اور تبھی شعیب کے تمام مسائل حل ہو سکتے تھے۔ اس نے اپنے آفس کے روم میں آتے ہی سیکرٹری سے کہا کہ اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دیں، وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا۔ منظر کہنے لگا کہ بینک کی ٹیم کسی وقت بھی ہمارے آفس میں پہنچ جائے گی اور بہت بدنامی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر کوئی آئے تو اسے میرے آفس میں بھیج دینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا اور اپنی سیکرٹری سے پوچھنے لگا کہ تم نے اس ڈانسر سے بات کی کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کے اسسٹنٹ سے بات کی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے 2 ماہ تک اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، وہ کسی کا بھی کام نہیں کرے گی۔ یہ سن کر شعیب کو شدید غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ 2 ٹکے کی ڈانسر مشہور کیا ہو جاتی ہیں، ان کا نخرہ 7ویں آسمان پر ہوتا ہے۔ انہیں شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جتنی تیزی سے یہ اڑان بھرتی ہیں اتنی ہی تیزی سے منہ کے بل گرتی ہیں۔
اور پھر ہم جیسے بزنس مینس کے آگے پیچھے گھومتی نظر آتی ہیں۔ میری اس لڑکی سے فوراً بات کراؤ، میں اس سے خود فون پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سیکرٹری کہنے لگا، جی میں ابھی کال ملاتا ہوں۔ شعیب نے فون بند کر دیا۔ وہ غصے سے بے حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کو اس لڑکی میں نخرہ کس بات کا؟ بس ذرا سا حسن ہی تو ہے اس کے پاس، جسے اس نے میک اپ سے کچھ اور زیادہ نگھار لیے۔ تھوڑی سی آواز اچھی ہے، باقی تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ خوبصورت لڑکیوں کا ملنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ چلو، لیکن بہرحال اس وقت اس کا منہ بولتا حسن شامل خان کو گھائل کرنے کے لیے کافی تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ حسن کے معاملے میں کمپرومائز کرے اور کوئی بھی کم خوبصورت لڑکی اس کے سامنے پیش کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسی پروفیشنل لڑکی کو شامل خان کے سامنے پیش کرے جو اپنی اداؤں سے اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے، تاکہ شعیب کا کام بھی جلد از جلد ہو سکے۔ کچھ ہی دیر بعد فون کی بیل بجی تھی۔ جیسے ہی شعیب نے فون اٹھایا، کانفرنس کال تھی۔ سریلی آواز اس لڑکی کی اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آواز تھی یا جل ترنگ؟ اس کی آواز اور باتوں کے انداز نے شعیب کے دل کے تاروں کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، جی فرمائیے شعیب صاحب، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ جب میری اسسٹنٹ آپ سے کہہ چکی ہے کہ میرے پاس اگلے 2 مہینے تک بالکل ٹائم نہیں۔ اس کی گنگناتی اور خوبصورت آواز سن کر پہلے تو شعیب یہی بھول گیا کہ اسے کہنا کیا تھا۔ آواز ہی ایسی تھی کہ جس میں کھو جانے کا خدشہ سا تھا۔ وہ لڑکی مکمل طور پر سامنے والے کو پاگل کرنے کے سارے گن جانتی تھی۔ اس کا دل لبھانے والے انداز سن کر شعیب اس کی ملاقات کا مطمئن ہونے لگا تھا، لیکن بہرحال اس نے دل کو سنبھال کر رکھا اور کہنے لگا کہ آپ اپنی ساری مصروفیات کینسل کر دیں، اور جتنے پیسے آپ کو اس 2 ماہ کی مصروفیت کے ملنے ہیں، میں آپ کو اس سے ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ہونٹوں پر سگریٹ لگایا اور جلاتے ہوئے بے نیازی سے اس قاتل حسینہ سے یہ بات کہی تھی۔ وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی اور کہنے لگی، رانیہ مرزا ایک بار جب کسی سے کمٹمنٹ کر لے تو پھر اسے پورا کرتی ہے۔ شعیب صاحب، میرے پاس ابھی بالکل ٹائم نہیں ہے، 2 مہینے کے بعد آپ سے بات ہوگی، بائے۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتی، شعیب نے کہا، 1 کروڑ 1 کروڑ دوں گا میں آپ کو، لیکن مجھے اپنا کام سب سے پہلے کروانا ہے۔ 2 ماہ میں تو سب کچھ برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اس نے جلدی سے ہی ایسی رقم کی آفر کی تھی کہ وہ لڑکی فون بند نہ کر سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ کی آفر تو قابل غور ہے۔ شعیب یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اسے مزید بھی بڑھا سکتا ہوں، اگر آپ میرا کام یوں کریں گی کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ رانیہ کہنے لگی کہ جی بتائیے کیا کام ہے؟ تو شعیب نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس نے 10 لاکھ ایڈوانس مانگا تھا، اور اتفاق تھا کہ شعیب کے پاس بس اتنے ہی پیسے باقی بچے تھے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میرا سیکرٹری آپ تک یہ رقم پہنچا دے گا، لیکن ملاقات اتفاقیہ ہونی چاہیے، سب کچھ رازدارانہ طریقے سے ہو، اور مجھ پر بالکل بھی شک نہیں آنا چاہیے۔ معاملہ پرانی دوستی کا ہے۔ وہ مسکرانے لگی، پھر کھلکھلا کے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، آپ کا راز ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا، آپ بالکل بے فکر ہو کر چین کی بانسری بجائیں۔ شعیب یہ سن کر مسکرانے لگا اور پھر کہنے لگا، آپ باتیں بڑی دلچسپ کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، بس اسی کی تو قیمت اٹھاتی ہوں۔ شعیب کو وہ لڑکی کافی دلچسپ لگی تھی۔ بہرحال ابھی اس کے سر پر قرضہ تھا، جس کے ڈپریشن کی وجہ سے اسے آج کل کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ 2 دن بعد شامل خان نے آنا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جو منصوبہ شعیب نے بنایا ہے شامل خان اس میں پھنس جائے۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ 10 لاکھ میرے گھر کے لاکر میں ہے، رات کو مجھ سے لے جانا اور اس لڑکی کو دے دینا۔ جیسے ہی ہمارا کام پورا ہوگا باقی کی رقم اس لڑکی کو دے دیں گے، اور یہ قرضہ تو کچھ معنی ہی نہیں رکھتا، سب کچھ صرف ایک سائن میں نبٹ جائے گا۔ شامل خان جیسے ہی پاکستان کے ایئرپورٹ پر اترا تھا اور جیسے ہی باہر آیا، ایک بھیڑ تھی جو اسے نظر آئی۔ شاید کوئی مشہور شخصیت تھی کہ جس کے چاروں طرف نوجوانوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ شامل خان نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی تھی۔
وہ لڑکی بھیڑ میں کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر جیسے ہی اس نے اپنی نظر ہٹائی تو بے ساختہ دوبارہ اسی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی جو لڑکوں کے ہاتھوں پر آٹوگراف دے رہی تھی۔ کچھ پل تو وہ بڑی محویت سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو بار بار نوجوانوں کے جھمکھٹے میں اچھی لگ رہی تھی اور انہیں پیچھے ہٹنے کے لیے بھی کہہ رہی تھی، لیکن نوجوانوں کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اتنے قریب ہو جائیں کہ تمام فاصلے ختم ہو جائیں۔ شامل خان نے اپنا کالا چشمہ پہنا اور سامنے کھڑی اپنی مطلوبہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جلدی سے وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا اور دروازہ بند کیا۔ ایک شور سا اٹھا تھا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا تو ایک لڑکا اس لڑکی کے ساتھ شاید بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ شامل خان نے یہ دیکھا تو گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور نوجوانوں کی بھیڑ کو پیچھے کرتا ہوا اس لڑکی کے پاس آ گیا۔ اس نے جب اس لڑکی کے ہاتھ سے اس لڑکی کی کلائی ہٹائی جو کہ زبردستی اپنا ہاتھ اس کے سامنے پیش کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر اپنا نام میرے نام کے ساتھ لکھو، اور وہ انتظار کا کہہ رہی تھی۔ شامل خان نے اس کو پیچھے دھکیلا اور اس لڑکی سے کہنے لگا، آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ لڑکی اس لیے شامل خان کے ساتھ اس کی گاڑی تک آ گئی۔ پچھلی نشست کا دروازہ شامل خان نے ہی کھولا تھا، پھر اسے اندر بیٹھنے کے لیے کہنے لگا۔ وہ نوجوان ابھی بھی اس کے پیچھے آ رہے تھے کہ جب شامل خان خود بھی کچھ سوچے سمجھے اس نشست پر اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کیا اور ڈرائیور سے کہنے لگا کہ گاڑی چلاؤ۔ ڈرائیور نے گاڑی چلائی تو رانیہ مرزا نے شامل خان کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ مجھے نوجوانوں کے جھمکٹے سے نہ بچاتے تو پتہ نہیں وہ لڑکے مجھ سے کیا بدتمیزی کرتے۔ شامل خان نے مسکرا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ بتائیے، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ رانیہ کہنے لگی کہ ایکچولی میں اپنی ایک دوست کو ملنے کے لیے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آئی تھی، لیکن ایئرپورٹ کے باہر ہی کچھ فاصلے پر میری گاڑی خراب ہو گئی، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ اپنی دوست سے تو میں نے ملاقات کر لی، لیکن واپسی پر لڑکوں کا ہجوم میرے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ شامل خان کہنے لگا، آپ کا چہرہ مجھے کچھ دیکھا دیکھا سا لگتا ہے۔ رانیہ مرزا نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ مجھے نہیں جانتے۔ شامل خان نے نفی میں سر ہلا تو دیا۔ وہ کہنے لگی، میں یہاں کی ٹاپ ڈانسرز میں سے ہوں، فلموں میں آئٹم سانگ بھی کرتی ہوں اور ماڈلنگ بھی کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی۔ شامل خان نے رانیہ مرزا کو اس کے گھر تک پہنچا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترنے لگی تو شامل نے جلدی سے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا کہ میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے کال ضرور کیجیے گا، میں آپ کی کال کا منتظر رہوں گا۔ یہ سن کر اس نے مسکراتے ہوئے کارڈ اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ اپنا مقصد حاصل کر چکی تھی، اور پھر تو جیسے باتوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ ملاقاتیں بھی ہونے لگی تھیں۔ شامل خان 2 مہینے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ اس نے شعیب سے بھی ملاقات کی تھی۔ وہ اپنے پیسے ایک ایسی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا جہاں سے اچھا خاصا نفع ہو سکے۔ وہ اپنا بزنس پاکستان میں بھی جمانا چاہتا تھا، لیکن وہ بے وقوف ہرگز نہیں تھا کہ آنکھیں بند کر کے شعیب پر اعتبار کر لیتا۔ اس لیے ابھی تک شعیب نے اس کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ ایک اسٹیبلش بزنس مین ہے، لیکن جن باریکیوں کو شامل خان اس کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا، شعیب کے پسینے چھوٹنے لگتے تھے۔ بہت تیزی سے رانیہ نے شامل خان کے ساتھ دوستی کے مراحل طے کیے تھے۔ وہ رات کو دیر تک شامل سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کی خوبصورت آواز اور دل فریب باتیں شامل خان کا چین جلانے لگی تھیں۔ ایک بار شامل خان نے اسے ڈنر پر انوائٹ کیا۔ دونوں ہی ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب رانیہ کا چست لباس دیکھ کر شامل خان نے کھانا کھاتے ہوئے رانیہ سے یہ کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہ پہنا کرے۔ رانیہ جو پیزا کھانے میں مصروف تھی، اس نے برجستہ شامل خان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، بہت آسان لفظوں میں کہا ہے، آئندہ ایسا لباس مت پہننا۔ وہ کہنے لگی، یہ سب تو میری لائف کا اب حصہ بن گئے۔
میں نہ بھی چاہوں تو مجھے یہ پہننا پڑتا ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ شامل نے کہا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو رانیہ؟ تو رانیہ کہنے لگی میں سمجھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا یہ سوال بھی بہت آسان ہے کہ تم میرے لیے کس حد تک سنجیدہ ہو، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ رانیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف اتنا صاف گو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی تمہاری خاطر سب کچھ کر سکتی ہوں۔ پہلے تو رانیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دے، لیکن پھر یاد آیا کہ 1 کروڑ کی ڈیل کی ہے اور اس میں اس کو یہ سب کچھ کرنا تھا۔ شامل خان مسکرانے لگا اور کہنے لگا گڈ، آج کے بعد تم ایسے لباس نہیں پہنو گی، اور نہ ہی تمہیں ماڈلنگ کرنی ہے، اور نہ ہی گانا گانے ناچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور ایک مخملی ڈبیا اپنی جیب سے باہر نکالی۔ اس میں سے ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکال کر رانیہ کے ہاتھ میں پہنا دی۔ رانیہ تو جتنی حیران ہوتی اس کے لیے اتنا ہی کم تھا۔ وہ کہنے لگی آپ پھر یہ سب کچھ سوچ لیں، اتنی جلدی نہ کریں۔ رانیہ پہلی بار نروس ہوئی تھی کیونکہ وہ یہ سب ایک کھیل سمجھ کر کھیل رہی تھی۔ اسے نہ تو شامل خان سے محبت تھی اور نہ ہی اس سے شادی کا کوئی ارادہ تھا۔ شامل کہنے لگا میرے خیال سے میں کوئی جلدی تو نہیں کر رہا۔ پچھلے 20-15 دنوں سے ہم لوگ فون پہ باتیں کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو جان چکے ہیں، ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے بھی واقف ہو چکے ہیں۔ اس لیے میرے خیال سے یہ ایک درست فیصلہ ہے۔ تمہیں اگر کوئی اعتراض ہے تو بتا دو۔ رانیہ پریشان ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کی 1 کروڑ کی ڈیل تھی اور دوسری طرف سامنے بیٹھا نوجوان اس کی زندگی کا ہمسفر بننے کے لیے بےتاب تھا۔ رانیہ کہنے لگی آپ شاید میری کچھ حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں۔ رانیہ مرزا نے اپنے ہاتھ ابھی تک شامل خان کے ہاتھ سے چھڑوائے نہیں تھے۔ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کون سی حقیقتیں؟ رانیہ نے کہا میں ایک ڈانسر ہوں اور ماڈل بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک لڑکی کو اس مقام میں پہنچنے کے لیے کن کن دوراہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں شاید آپ کے قابل نہیں ہوں۔ رانیہ کی بات سن کر شامل خان نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ اور آگے بڑھایا اور اس کی کلائی پکڑ لی اور اپنے ہاتھوں میں پکڑی انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں پہنا دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں سب جانتا ہوں، کل تک تم کیا تھی میرے لیے، یہ بات کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، آج سے تم شامل خان کی امانت ہو۔ اس کے بعد رانیہ کی تو جیسے بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، لیکن پہلے وہ پریشان ہوئی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ اس پیار کا کیا گیا کانٹریکٹ اس طرح بھی اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ کئی بار اس نے ایسی بزنس ڈیلز کی تھیں جہاں اپنی اداؤں سے سامنے والے کو متاثر کر کے اس نے کئی فائلز اور سائن لیے تھے، سائن کرنے والوں کی بہت سی خواہشات کو بھی پورا کیا تھا، اور ان بزنس ڈیل کرنے والے نے ایک سائن کے بدلے اس سے پوری قیمت بھی وصول کی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگتی، لیکن ایسا کسی نوجوان نے آج تک نہیں کیا تھا، نہ کہا تھا۔ شامل خان کہنے لگا اتنی چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ رانیہ تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جواب کیا دے۔ وہ کہنے لگا ایک اور بات کہ تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہیں پسند نہیں ہوں۔ کافی دنوں سے ہمارے بیچ باتیں ہو رہی ہیں، مجھے اتنا اندازہ ہو چکا ہے کہ تم مجھے بہت پسند کرتی ہو، اور مجھ جیسے ہینڈسم اور امیر لڑکے کو کوئی بھی لڑکی اتنی جلدی ٹھکرا نہیں سکتی۔ رانیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی باتوں کا جواب کیا دے۔ وہ خود ہی ہنسنے لگا، پھر اسے اپنے ساتھ لے کے اسے گھر تک ڈراپ کیا، اور جیسے ہی وہ گاڑی سے نیچے اتری وہ کہنے لگا آج کے بعد کوشش کرنا کہ ایسا لباس نہ پہنو، مجھے پسند نہیں ہے۔ رانیہ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی وہ بے حد پریشان تھی۔ سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ بھی وقت گزارے گا، فائل پہ سائن کرے گا اور قصہ کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن اس نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شعیب سے بات کرے، جسے وہ صرف اب تک آواز سے ہی جانتی تھی۔ ساری ڈیلز اس کا سیکٹری ہی کر رہا تھا۔ اس نے یہی سمجھا کہ سیکٹری سے ہی بات کرنی چاہیے۔
اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور سیکٹری کا نمبر ملانے لگی۔ 2-3 بیل ہونے کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، جی مس رانیہ کہیے، معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو مجھے شادی کے لیے پرپوز کر چکا ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ آگے کس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کروں۔ اس کا سیکٹری کہنے لگا کہ یہ تو آپ بہتر جانتی ہوں گی، دیکھیں آپ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں اپنی فائل میں سائن چاہیے ہر صورت میں۔ رانیہ نے فون بند کر دیا۔ بات کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شامل خان اس کے حسن سے متاثر ہو کر اسے رات گزارنے کی فرمائش کرے گا اور بدلے میں وہ فائل سائن کروائے گی جیسے اکثر بزنس مین کی کرواتی تھی، اور بس اسے چند راتیں شامل خان کی قربت میں گزارنا پڑیں گی۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ ہو چکا تھا۔ وہ تو اس سے شادی کا خواہش مند تھا اور اپنے نام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا چکا تھا، اور وہ انکار اس لیے بھی نہیں کر پائی کیونکہ اپنی محبت کا اظہار وہ فون پہ کر چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس طرح سے اس کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا، لیکن اس بار جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ سمجھ بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے رات کو نیند آئی تھی، لیکن صبح جب ملازمہ نے دروازے پر دستک دی تو وہ کہنے لگی کہ یہ مصیبت کیا ہے تمہیں؟ کیوں صبح صبح مجھے تنگ کر رہی ہو؟ مجھے ابھی سونا ہے، بس میں رات کو بہت لیٹ سوئی ہوں رانیہ۔ رانیہ نے ملازمہ کو ڈانٹ کر کہا تھا تو وہ کہنے لگی، بی بی جی نیچے کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں اور انہوں نے ہاتھوں میں مٹھائی، پھلوں کے علاوہ اور نہ جانے کس کس چیز کی ٹوکریاں پکڑی ہوئی ہیں۔ چوکیدار نے بہت منع کیا کہ جب تک بیگم کی اجازت نہیں ہوگی وہ انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن ان لوگوں نے کچھ سنا ہی نہیں، بس اپنی بندوقیں دکھا کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سن کر تو رانیہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سے لحاف اپنے اوپر سے اتارا اور جیسے ہی باہر گئی تو سامنے بہت سے گارڈز اور شامل خان کھڑا تھا۔ شامل خان کو دیکھ کر وہ حیران ضرور رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں کا زینیہ نیچے اتری تو سامنے کھڑا شامل مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پورے لاؤنج میں مختلف قسم کے ٹوکرے تھے، کسی میں مٹھائی تو کسی میں پھل اور کسی میں کپڑے تو کسی میں زیورات تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیرت سے شامل خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہمارے ہاں رواج ہے، جب رشتہ پکا ہوتا ہے تو لڑکے والوں کی طرف سے یہ سب تحائف دیے جاتے ہیں، اور جب تم میرے نام کی انگوٹھی پہن چکی ہو تو میں چاہ رہا تھا کہ ان سب رسومات کو بھی پورا کر لوں۔ یہ سن کر وہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ اس کا ناٹک اسے اتنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال شامل خان نے مزید اسے نہ تو کسی فلم کے گانے کے لیے سائن کرنے دیا اور نہ ہی ماڈلنگ کے لیے۔ رانیہ اب تک یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ کیسے سچ شامل خان کو بتائے کہ وہ ناٹک کر رہی، کیا کرے کیا نہ کرے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شامل خان کے واپس جاتے ہی اس نے شعیب کو کال کی تھی اور اسے کہنے لگی کہ تمہارا یہ ڈرامہ کرنا مجھے بہت مہنگا پڑ گیا۔ تمہارا دوست مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا چکا ہے اور کہتا ہے مجھ سے شادی بھی کرے گا۔ دیکھو میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر شعیب کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، واٹ؟ شامل خان اور تم جیسی لڑکی سے شادی؟ دس از ناٹ پاسبل۔ اس کی چوائس اتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی۔ وہ تو بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں تم سے کوئی مذاق کر رہا ہوگا۔ شعیب نے بڑی حقارت سے سگریٹ پیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، لیکن رانیہ کو یہ بات بہت بری طرح سے چبھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے بھی آپ کے دوست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو شعیب کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تمہیں ایڈوانس پیمنٹ دی ہے، اس لیے مجھے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، پیسے کی خاطر تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ شامل خان کی دولت دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی بھر گیا ہوگا اور تم نے سوچا اچھا گاہک ہے، پھنسا لوں تو تمہاری تو لاٹری نکل آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ رانیہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا 10 لاکھ کا چیک میں تمہارے منہ پر مارتی ہوں، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا کام۔ یہ سن کر شعیب ہوش میں آیا تھا اور اس کا سارا تکبر ایک طرف ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ فوراً سے اس کی خوشامد پر اتر آیا تھا۔
وہ کہنے لگا پلیز کام ڈاؤن، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں واقعی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ شامل خان آپ سے منگنی کر سکتا ہے یا یہ شادی کی پیشکش کر سکتا ہے۔ آپ تو مائنڈ کر گئیں۔ دیکھیے، آپ اسی رشتے کو نبھائیے جو شامل خان نے آپ کے ساتھ کی ہے۔ بس کسی بھی طرح سے فائل سائن کروائیے اور باقی کے سب معاملات میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ رانیہ کہنے لگی کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ اب یہ معاملات جلد از جلد ختم ہو جائیں، مجھے مزید یہ ناٹک اور نہیں کرنا۔ فون بند ہو چکا تھا اور شعیب کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اسے شامل خان سے ایک بار مل کر یہ لازمی پوچھنا چاہیے کہ وہ اس معاملہ پر کس حد تک سنجیدہ ہے۔ شامل خان واقعی رانیہ جیسی ماڈل اور ڈانسر سے شادی کرنا چاہتا ہے یا پھر یہ محض دل لگی ہے؟ شعیب نے شامل خان کو کال کی تو وہ بڑی ترنگ میں بات کر رہا تھا۔ شعیب کہنے لگا، کہاں غائب ہو آج کل؟ جب سے آئے ہو مجھ سے 2-3 بار ہی ملاقات ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، بس ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، آج کل اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں۔ شعیب مسکرانے لگا اور کہنے لگا، محبت؟ اور تمہیں؟ ویسے یہ محبت کا بخار کتنے دن کا ہے؟ شعیب نے جب یہ بات کہی تو شامل خان کا کہکا اسے سنائی دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بخار تھا، اب عمر بھر ایسے ہی چڑھا رہے گا۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر شعیب ہنسنے لگا اور پھر کہنے لگا، تم جیسا عیاش شخص محبت اور شادی کی بات کرے تب بھی جھوٹی لگتی ہے۔ ارے بھائی، تمہیں حسین لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، بس وقت گزارا کرو، شادی کے جمیلے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ شامل خان کہنے لگا، اس بار میں سنجیدہ ہوں۔ شعیب سب کچھ جانتا تھا لیکن کہنے لگا، اچھا بتا کون ہے وہ لڑکی؟ تو اس نے کہا، رانیہ مرزا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، وہی جو ڈانسر اور ماڈل ہے؟ تو شامل خان نے کہا، ہاں وہی ہے۔ شعیب کہنے لگا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے نزدیک تو عزت اور غیرت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور عورت تمہاری عزت اور غیرت ہے۔ تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو جس کی پاک دامنی کا بھی تمہیں یقین نہ ہو؟ ایسی لڑکیاں تو بہت سے لوگوں کے بستر گرم کر کے ماڈل اور ڈانسر بنتی ہیں۔ شعیب کو نہیں پتہ تھا کہ اس کا یہ جملہ اسے کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اسے تو ہوش تب آیا جب شامل خان کے غصے سے بپھری ہوئی غضبناک آواز اسے فون میں سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگا، شٹ اپ شعیب، خبردار جو تم نے رانیہ کے بارے میں ایسی کوئی بھی گھٹیا بات اپنی زبان سے نکالی۔ میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مستقبل میں وہ تمہاری بھابھی بننے والی ہے، میری خاطر وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے۔ پلیز آئی اپالوجائز ٹو می۔ شامل خان کی بات سن کر شعیب نے اس سے معذرت کی تھی۔ وہ اس سے بگاڑ نہیں سکتا تھا، لیکن دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ اس کا منہ توڑ جواب وہ شامل خان کو اس وقت دے گا جب اپنا مقصد پورا کروا چکا ہوگا۔ اس نے رانیہ سے کہا کہ جلد از جلد وہ شامل خان سے سائن کروانے کی کوشش کرے۔ رانیہ نے ایک رات کھانے پر شامل خان کو اپنے گھر بلایا، حالانکہ اسی رات کو تیز طوفانی بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی تھی، اور اس نے جان بوجھ کر بلایا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ آج ہی وہ اس سے ان پیپرز پر سائن کروائے جو شعیب کے سیکرٹری نے اس کے لیے بھجوائے تھے، تاکہ یہ معاملہ ختم ہو سکے۔ جیسے ہی شامل خان اس کے گھر پر آیا، اس نے اس کے لیے بہت عمدہ سا ڈنر تیار کرایا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران ہی تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی، اور اس بات کا علم رانیہ کو بخوبی تھا۔ اس نے کھانا بنوانے کے بعد تمام ملازمین کو چھٹی دے دی تھی، یہاں تک کہ چوکیدار کو بھی بھیج دیا تھا۔ شامل خان جب کھانا کھا چکا تو جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ عین اسی وقت گھر کی لائٹ بند ہو چکی تھی اور رانیہ ڈرنے کا بہانہ کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ چوکیدار کی بیٹی بیمار تھی، وہ بھی اپنے گھر جا چکا ہے اور گھر میں کوئی بھی ملازم نہیں ہے، لائٹ بند ہو چکی ہے۔ اس طوفانی بارش سے اسے ڈر لگتا ہے، اس لیے رات کو شامل خان اس کے گھر پر ہی رک جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد شامل خان نے اس کی بات مان لی۔ یہ سن کر رانیہ اسے کافی کی آفر کی
کیونکہ ٹھنڈ کافی بڑھ چکی تھی۔ شامل خان نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ گیسٹ روم میں جا چکا تھا۔ اپنا کوٹ بھی اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دیا تھا، پھر اپنی ٹائی اتار کر سامنے صوفے پر رکھ دی اور شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول کر کچھ سکون کا سانس لیا تھا۔ آج تک کبھی بھی وہ یوں پینٹ شرٹ میں نہیں سویا تھا۔ وہ ہمیشہ رات کو اپنے نائٹ سوٹ میں ہی سوتا تھا، لیکن یہاں اسے مجبوراً رہنا پڑا تھا۔ ابھی بھی بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اپنی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ تیز طوفانی بارش کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب کافی کے 2 کپ لے کر رانیہ کمرے میں آئی تھی، اس نے ایک کپ شامل خان کو پکڑایا اور دوسرا خود پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بالکل اس کے برابر میں اس وقت وہ رات کے آرام دہ لباس میں ملبوس تھی۔ اپنے لمبے گیلے بالوں کو بھی کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ایک پل کے لیے تو شامل خان اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر وہ مسکرانے لگا اور کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ لیکن جیسے جیسے وہ کافی پی رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خماری اور نیند اترنے لگی تھی۔ آدھی کافی اس نے پی لی اور باقی کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رانیہ اسی طرح اس کے قریب ہوئی اور کہنے لگی، شامل تم ٹھیک تو ہو نا؟ شامل کہنے لگا، نہیں، میرا سر بہت چکرا رہا ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اس نے ایک فائل سائڈ ٹیبل سے نکالی اور پین شامل خان کو پکڑا دیا۔ پھر کہنے لگی کہ جہاں میں ماڈلنگ کرتی تھی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے ہونے والے شوہر سے سائن کروا کے لاؤ کہ تم ماڈلنگ چھوڑنا چاہتی ہو۔ شامل کہنے لگا، اس وقت میرا سر بہت چکرا رہا ہے، میں صبح سائن کر دوں گا، تم بھی پلیز اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو۔ لیکن رانیہ کہنے لگی، نہیں، مجھے ابھی سائن چاہیے، کیونکہ مجھے صبح صبح یہ پیپرز اپنے ڈرائیور کے ہاتھ انہیں بھجوانے ہیں۔ یہ سن کر شامل نے اپنی جیب سے پین نکالا اور تمام پیپرز پر سائن کر دیے۔ اس کے بعد شامل خان بیڈ پر لیٹ گیا۔ رانیہ کا کام ہو چکا تھا۔ اس نے لحاف شامل خان کے اوپر دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے اپنے کمرے میں آتے ہی شعیب کو میسج کیا کہ اس کا کام ہو چکا ہے۔ یہ میسج پڑھ کر شعیب اتنا خوش تھا کہ جیسے ہر چیز تصغیر کر چکا ہو، کیونکہ وہ پیپر پاور آف اٹرنی کے تھے، جس کے مطابق شامل خان اپنی ساری جائیداد کی پاور آف اٹرنی شعیب کے نام کر چکا تھا۔ اب شعیب کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتا تھا، کیونکہ شامل خان کی ہزاروں ایکڑ زمین تھی، جس کی مالیت کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں تھی، جسے بیچ کر شعیب اپنا قرض بھی اتار سکتا تھا اور بیٹھ کر کھا بھی سکتا تھا۔ اس نے صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے ڈرائیور کو بھیج کر وہ پیپر منگوا لیے تھے اور 1 کروڑ کا چیک وہ رانیہ کا دے چکا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، شامل خان ہوش میں آیا تو چائے پینے کے بعد اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد جب اس نے رانیہ کو دوبارہ سے کال کرنی چاہی تو رانیہ نے اس کی کال اٹھائی ہی نہیں تھی۔ 4 دن سے وہ رانیہ کو بے شمار کالز کر چکا تھا، لیکن رانیہ نے ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ شعیب اب شامل خان کو منہ توڑ جواب دینا چاہتا تھا۔ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جس لڑکی کی محبت کا وہ دم بھر رہا تھا، اس لڑکی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے اس نے رانیہ سے کہا کہ وہ اپنے پرانے حلیے میں اس کی پارٹی میں آئے۔ وہ 1 کروڑ کے علاوہ اسے اور بھی انعام دینا چاہتا ہے۔ پھر اپنے سیکرٹری سے کہنے لگا کہ تیاری تو مکمل ہے نا؟ تو سیکرٹری کہنے لگا، جی ہاں، بہت ساری تیاری مکمل ہے۔ تو وہ کہنے لگا، جیسے ہی میرا دوست پارٹی میں آئے، وہ ڈانسر مجھے وہیں پر موجود ملنی چاہیے۔ آج اس کے ساتھ کپل ڈانس میں خود کروں گا اور ساری حدیں میں پار کروں گا۔ وہ بھی شامل خان کے سامنے رانیہ کو یہ بات نہیں معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شامل خان بھی مدعو ہے، ورنہ تو کبھی بھی شعیب کی آفر قبول نہ کرتی۔ مگر شعیب نے اسے کہا تھا کہ جس کامیابی سے اس نے اس کا کام کیا تو وہ اسے اس کا انعام دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ ضرور آئے۔ اور ویسے بھی اب تک شعیب نے اسے روبرو نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، ساتھ میں شامل خان کو بھی مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا سب کچھ ہتھیا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ شکست کھا کر شامل خان کا چہرہ کیسے دھواں دھواں ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی پارٹی میں پہنچا، کچھ ہی دیر بعد شامل خان بھی پہنچ گیا تھا۔
آج تو شعیب اسے بری طرح سے شکست خوردہ ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ شعیب سے وہ بغلگیر ہو کر کہنے لگا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ پارٹی ہے، لیکن یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ خالی ہال کو دیکھ کر شامل خان کو تعجب ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا تم بیٹھو تو، ایک مہمان خاص کو میں نے خاص طور پر اس محفل کو سجانے کے لیے بلایا۔ تمہیں بہت اچھا لگے گا اس سے مل کر، اور تمہیں آج میں نے بہت ساری خوشخبریاں بھی سنانی ہیں۔ شامل خان وہیں پر ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شعیب کہنے لگا یار میں اس وقت بہت کرائسس میں ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو شامل خان کہنے لگا کہ کس قسم کی مدد؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ پر کروڑوں کا قرضہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا سارا قرضہ تم اتار دو۔ شامل خان کہنے لگا میں تمہارا قرضہ کیوں اتاروں؟ نقصان تمہیں ہوا ہے، مجھے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم دوست کس نام کے ہو؟ پھر وہ جان بوجھ کر اس سے اس قسم کی باتیں کر رہا تھا جس سے وہ اشتعال میں آ جائے۔ شامل خان کہنے لگا کہ تمہارے نقصان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، نقصان تم نے کیا ہے تو بھگتنا بھی تمہیں ہی چاہیے۔ شعیب کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ تم کبھی بھی میری مجبوری کو سمجھ کر میری مدد نہیں کرو گے، جانتے ہو، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا اور جس میں میں بہت کامیابی سے فتح یابی بھی پا چکا ہوں۔ شامل خان کہنے لگا کس قسم کی کامیابی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو شعیب کمینگی میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا اتنی بھی جلدی کیا ہے جانے جگر، ابھی مجھے ایک مہمان خصوصی کا انتظار ہے، وہ آ جائے تو تمام حساب کتاب بے باک کر دوں گا۔ شامل خان اسے بڑی غسیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا جب اچانک سے وہاں پر ایک چست لباس میں موجود لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر شامل خان حیرت سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ حیرت شامل خان کو اس لڑکی کو دیکھ کر اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی حیرت اسے دیکھ کر رانیہ کو ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی رانیہ ہی تھی۔ بڑے غصے سے شامل خان نے اسے چست لباس میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب بڑھتا، شعیب اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس کے لیے انجان نہیں تھی۔ ابھی تک تو اس نے اس سے صرف فون پہ ہی بات کی تھی۔ جو ماڈلنگ اس نے دیکھی تھی اس میں اس کے چہرے پر غور کرنے کے بجائے اس کے فگر پہ غور کیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ اس کا کام ہو جائے گا۔ اس وقت شعیب کے سر پر صرف اپنا قرضہ سوار تھا جسے وہ شامل خان کے پیسوں سے اتارنا چاہتا تھا، لیکن آج اس لڑکی کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی سے انجان نہیں تھا۔ 2 سال پہلے اس لڑکی کو بھی اس نے بری طرح سے دھوکہ دیا تھا۔ وہ شعیب کو دیکھ کر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ تو آج شامل خان کو بری طرح سے شکست دیتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رانیہ کو دیکھ کر تو وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا۔ رانیہ بھی شعیب کو دیکھ کر اس قدر حیران ہوئی تھی۔ اتنی ہی دیر میں شامل خان اس وقت تک رانیہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ آج کے بعد تم اس طرح کا لباس نہیں پہنو گی۔ شعیب کی تو جیسے بولتی بند ہوئی تھی۔ وہ رانیہ سے نظر چرا گیا تھا۔ وہ اب شامل خان کو دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا یہ میرے کہنے پر اس طرح کا لباس پہن کر آئی ہیں، اور یہ تمہارے ساتھ یہاں تک جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ میں نے اسے پیسے دے دیے تم سے پاور آف اٹرنی کے پیسے سائن کروانے کے لیے، اور اس نے جو کچھ کیا ہے پیسوں کی خاطر ہی کیا ہے، یہ تم سے محبت نہیں کرتی تھی۔ شعیب کی بات سن کر شامل خان نے بڑی حیرت سے پہلے تو شعیب کو دیکھا اور پھر اس کے بعد رانیہ کو۔ اس نے شعیب کو نظر انداز کیا اور رانیہ کے مقابل کھڑا ہو کے کہنے لگا کیا بکواس کر رہا ہے یہ؟ رانیہ؟ تو رانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہاں سے واپس جانے لگی۔ اس وقت جو دھماکہ اس کے سر پر شعیب کو دیکھ کے پھٹا تھا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر جاتی، شامل خان نے اس کو بازو سے پکڑا اور اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ وہ کہنے لگا رانیہ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی میرا بازو چھوڑو، میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں نے جو کچھ کیا تھا وہ پیسوں کے لیے کیا تھا اور اب میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ شعیب کہنے لگا یہ تم سے پاور آف اٹرنی کے پیپر سائن کروا چکی ہے۔ تو شامل خان کہنے لگا اچھا دکھاؤ کہاں سائن کروایا اس نے؟ اس پر شامل خان بے حد مطمئن نظر آ رہا تھا۔ رانیہ اس سے اپنی بازو چھڑوا رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔
یہ سن کر شعیب نے سائڈ پہ پڑی فائل اس کے سامنے کر دی تھی۔ وہ وہی فائل تھی جس فائل پر رانیہ نے اس سے دستخط لیے تھے۔ شامل خان کہنے لگا، کھولو اس فائل کو اور دیکھو کہاں ہے میرے دستخط۔ حالانکہ جب یہ فائل شعیب کے پاس پہنچی تھی تو اس نے خود اس کے دستخط دیکھے تھے۔ تبھی باقی کا چیک اس نے رانیہ کو دیا تھا، جو کہ اب تک رانیہ نے کیش نہیں کرایا تھا، بلکہ بینک میں ڈلوایا تک نہیں تھا۔ ابھی تک اسے کوئی ایسا موقع نہیں ملا تھا۔ جیسے ہی شعیب نے وہ فائل دوبارہ سے کھولی تو اس کی آنکھیں تو حیرت سے پھٹی تھیں، کیونکہ سائن وہاں سے غائب تھے۔ وہ حیران رہ گیا کہ سائن بھلا کیسے غائب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس نے خود دیکھے تھے سائن۔ جب اس کی شامل خان پر نظر پڑی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا سمجھا تھا تم نے کہ میں نے کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ یہاں آنے سے پہلے ہی میں اچھی طرح جان چکا تھا کہ تم مجھے یہاں کیوں بلا رہے ہو۔ تمہاری ساری انفارمیشن میں پہلے ہی نکلوا چکا تھا کہ تم اس وقت دیوالیہ میں مبتلا ہو چکے ہو اور تمہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ پہلے بھی کئی بار میں تمہارے ساتھ بزنس کر چکا ہوں اور مجھے ہمیشہ نقصان ہی نقصان دیکھنا پڑا، کیونکہ تم بے ایمان ہو، دھوکے باز ہو۔ اس لیے اس بار میں چکنا ہو کر آیا تھا۔ اور رہ گئی بات اس محترمہ کی، تو محترمہ رانیہ مرزا صاحب، کیا سمجھا تھا آپ نے؟ کافی میں مجھے نیند کی 2 گولیاں ڈال کر دو گی اور شامل خان کو نشہ ہو جائے گا، یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ رانیہ اسے حیرت اور تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ شرمندہ سی بھی تھی، کیونکہ اس کا راز فاش ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، شامل خان نے اتنا نشہ کیا ہے کہ تمہاری نیند کی ان گولیوں نے مجھ پر بالکل بھی اثر نہیں کیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ تم شعیب کے ساتھ مل کر میرے ساتھ ڈرامہ رچا رہی ہو، کیونکہ میں اس کے موبائل میں تمہاری چیٹ دیکھ چکا تھا اور واقف بھی ہو چکا تھا کہ اس کا پلان کیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر شعیب حیرت سے شامل خان کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اس کی تیاری میں بالکل نہیں آیا تھا۔ شعیب تو یوں اٹھا کہ جیسے اپنے بال نوچ لے، بہت بڑی شکست کھا چکا تھا۔ جان پر تو رانیہ کی بھی بنی ہوئی تھی، بار بار اپنا بازو شامل کے ہاتھ سے چھڑا رہی تھی۔ ارے مجھے چھوڑو، وہ کہنے لگا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ پٹھان ہوں، اور پٹھان کبھی بھی اپنی منگ نہیں چھوڑتا۔ یہ کہہ کر وہ رانیہ کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ وہ بار بار اپنے بازو چھڑا رہی تھی، کہنے لگی، نہیں ہوں میں تمہاری منگ، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ شامل خان کہنے لگا، ایسے کیسے؟ جانے من، تم نے اعتراف محبت کی تھی، اپنی رضامندی سے انگوٹھی پہنی تھی، پھر تمہارے ایسے بہانے تھوڑی سنوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنی گاڑی تک لے آیا تھا۔ گاڑی کے فرنٹ ڈور کھول کر اسے دھکیلتے اندر بٹھایا، دروازے بند کر کے فوراً سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رانی اپنے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تب تک شامل خان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر کے سب دروازے لاک کر چکا تھا، جو کہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ہی کھل سکتے تھے۔ پھر بڑے مطمئن انداز سے گاڑی جاب کرنے لگا۔ رانیہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ شامل خان مسکرانے لگا، پھر اس کے جس لباس پر بھرپور نظر ڈالی، کہنے لگا، کیوں پہنائے تم نے؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ رانیہ کہنے لگی، دیکھو میں اپنے لائف سٹائل کسی کی خاطر نہیں بدلوں گی۔ میں نے تم سے جو بھی کھیل کھیلا تھا وہ تم بھی جانتے ہو کہ صرف پیسوں کے لیے کھیلا تھا۔ شامل خان ہنسنے لگا، کہنے لگا، پیسے تو تمہیں مل نہیں سکتے، کیونکہ شعیب کا اکاؤنٹ تو بالکل خالی ہے۔ ہاں لیکن میری جیب میں بہت پیسہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس نے اپنا رخ بدلا تھا، کہنے لگی، مجھے نہیں چاہیے تمہارا پیسہ، بس گاڑی یہیں کھڑی کرو اور لاک کھول دو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ شامل خان نے اس کی بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا تھا اور ڈرائیونگ جاری رکھی۔ کافی لانگ ڈرائیو وہ کر رہا تھا اور گاڑی کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ جب وہ موٹر وے پر ڈرائیو کرنے لگا تو رانیہ کے ہوش اڑے تھے، کہنے لگی، کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ کہنے لگا، اپنی حویلی میں، جہاں میری اور تمہاری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب منگنی کے بعد شادی بھی تو کرنی ہے نا؟ وہ تو یوں تھا کہ جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ رانیہ کہنے لگی، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں ہیرے کی چمکتی ہوئی انگوٹھی اتاری اور سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دی۔ شامل خان نے بڑے غصے سے دیکھا تھا،
کہنے لگا شرافت سے جیسے انگوٹھی اتاری ہے ویسے ہی پہن لو، ورنہ مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا، اور اس وقت تم مکمل طور پر میری دسترس میں ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے ایسی دھمکی مت دو، میں نہیں ڈرتی تم سے، نہ ہی میں یہ انگوٹھی پہنوں گی۔ شامل خان نے اپنے کندھے اچکائے تھے اور ڈرائیونگ اتنی تیز کی کہ رانیہ کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ کہنے لگی شامل پلیز گاڑی آہستہ چلاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگا انگوٹھی پہنو، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں پٹھان دماغ ہوں، میرا دماغ خراب ہوا تو کہیں بھی گاڑی ٹھوک دوں گا، میرے ساتھ ساتھ تم بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ یہ سن کر رانی نے جلدی سے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈالی تھی، کیونکہ جتنی تیز ڈرائیو وہ کر رہا تھا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی رانیہ نے انگوٹھی پہنی، ایک مسکراہٹ شامل خان کے چہرے پر سجی تھی۔ کہنے لگا شاباش، بہت اچھا کیا تھا تم نے انگوٹھی پہن لی۔ پھر کہنے لگا اب یہ بتاؤ کہ شعیب کو کیسے جانتی ہو؟ اس سوال پر رانیہ کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی میں اسے نہیں جانتی، سوائے اس کے کہ میں نے اس کے ساتھ ڈیل کی تھی۔ وہ کہنے لگا جھوٹ مت بولو، 2 سال پہلے کیا ہوا تھا رانیہ؟ اس سوال نے رانیہ کے سلے ہوئے زخموں کو اکھاڑا تھا۔ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا تھا، اور میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ شامل خان کہنے لگا تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، ابھی بھی کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ بتاؤ مجھے شعیب نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ پرانی باتیں یاد آتی رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بے دردی سے اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا تھا، نہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی اپنے ماضی کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ دیکھو میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، بہت بری ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ تمہارے خاندان والے مجھے قبول نہیں کریں گے، اور پھر سوچو تمہارے دوست اور احباب جب میری ماڈلنگ اور آئٹم سانگ کے بارے میں تم سے ذکر کریں گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ یقیناً برا لگے گا۔ تم ابھی جذباتی فیصلہ کر رہے ہو، لیکن بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ وہ کہنے لگا جب تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کی ہمت کر سکتا ہوں تو لوگوں کے سوالوں پر ان کا منہ توڑنے کی بھی ہمت اپنے اندر رکھتا ہوں۔ لوگوں کی فکر تم مت کرو، انہیں جواب میں دوں گا، تم مجھے بس میری بات کا جواب دو۔ شعیب نے تمہارے ساتھ 2 سال پہلے کیا کیا تھا؟ اس کا سوال ہنوز ابھی تک قائم تھا، لیکن رانیہ بھی اپنی بات کی پکی تھی۔ اسے کچھ نہیں بتایا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک گاؤں کی جانب مڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک عالی شان حویلی کے سامنے کھڑی ہارن بجا رہی تھی۔ جب چوکیدار نے فوراً سے دروازہ کھولا، گاڑی اندر لاؤنج میں کھڑی تھی، ریموٹ سے گاڑی کے لاک کھولے تھے۔ رانیہ دروازہ کھولو۔ ریموٹ سے گاڑی کے لاک کھلے تھے۔ رانیہ نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ کافی بڑی حویلی تھی اور سارے ملازمین تھے۔ شامل خان کہنے لگا چلو اندر آؤ، لیکن وہ ہاتھ باندھے وہیں گاڑی کے پاس کھڑی رہی۔ کہنے لگی مجھے اندر نہیں جانا، مجھے تو بس واپس بھیج دو۔ شامل اس کی جانب آیا اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی حویلی کے اندر لے گیا، جہاں اس کی والدہ موجود تھیں۔ شامل کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ کہنے لگی شامل خان یہ تم کس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ کو بتا دیا کہ ہم نے جس لڑکی سے شادی بنانا ہے اس کو ساتھ لے کر آئے گا۔ بی بی جان کہنے لگی اچھا تو تم نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ چلو چھوڑو اس کا ہاتھ، ہم اسے کمرے میں لے جاتے ہیں، جب کل تمہارا اس سے نکاح ہوگا تبھی تمہیں اس کی شکل دیکھنے کو ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ رانیہ کو گیسٹ روم میں لے گئی۔ وجہ بے حد پریشان تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عجیب شخص تھا جو زبردستی اس سے شادی کر رہا تھا۔ اگلے روز بی جان نے رانیہ کو ایک اوور سی لباس پہننے کے لیے دیا تھا۔ اسے کہنے لگی تم تیار ہو جاؤ۔ پتہ نہیں کہ لیکن وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ وہ تیار بھی ہو گئی، حالانکہ چاہتی تو بی جان سے انکار کر دیتی، وہ ضرور اس کی بات کو اہمیت دیتی، لیکن چپ چاپ تیار ہو گئی تھی۔ شاید جو زندگی گزار رہی تھی گزارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شامل خان اس سے شادی کر کے اس پر احسان جتلائے۔ مہمان حویلی میں آئے تھے اور بڑی سادگی سے شامل خان کا نکاح رانیہ سے ہوا تھا۔
رانیہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی۔ رانیہ کو چند عورتوں نے شامل خان کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ اب اس کا دل بڑا زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ جانتی تھی جیسے ہی وہ کمرے میں آئے گا وہی سوال کرے گا کہ اس کا شعیب سے کیا تعلق ہے، اور وہ اپنی زندگی کی یہ تلخیاں کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، بھول جانا چاہتی تھی۔ اب ان سے پتہ ہوتا کہ اسے کام لینے والا وہی شخص ہے جس نے اس کی زندگی 2 سال پہلے برباد کی تھی، تو کبھی بھی اس کے کام کی حامی نہ بھرتی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، رانیہ کی سوچوں کا تسلسل بھی ٹوٹا تھا۔ سامنے شامل خان کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے جیسے جیسے وہ اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، وہ اور بھی زیادہ گھبرانے لگی تھی۔ شامل خان اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، گاڑی میں تو بہت کہہ رہی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، مجھے چھوڑ دو، اور نکاح کے وقت بڑے آرام سے تم نے قبول ہے کہہ دیا۔ واہ بھئی! یہ سن کر رانیہ کو خفت سی محسوس ہوئی تھی۔ کہنے لگی، وہ تمہاری اماں کے سامنے مجھ سے انکار نہیں ہوا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، جب دل میں چور ہو نا سویٹ ہارٹ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات اس نے اپنی انگلی رانیہ کے دل کے مقام پر رکھ کر کہی تھی۔ رانیہ نے فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت میں دیکھ چکا تھا، جانتا تھا کہ بیگم صاحبہ حسین ہے، اس لیے نخرے ضرور دکھائیں گی۔ پھر کہنے لگا، بتاؤ مجھے، شعیب کو تم کیسے جانتی ہو؟ کہنے لگے کہ 2 سال پہلے میں اس کے آفس میں کام کرتی تھی، اور وہیں اس نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ رچایا، اور دھوکے سے ایک بار مجھے میٹنگ کے بہانے ہوٹل میں لے گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں اس نے مجھے نشے کی ڈرنک پلائی، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کہنے لگی کہ اس نے بزنس ڈیل کے بدلے مجھے استعمال کیا۔ جب میں صبح اٹھی تو برباد ہو چکی تھی۔ جب میں نے اگلے دن شعیب کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو کہنے لگا کہ اس کے نزدیک صرف پیسہ سب کچھ ہے، اور میں چاہوں تو اس کا کام کنٹینیو بھی کر سکتی ہوں، لیکن مجھے یہ سب منظور نہیں تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری ویڈیو بنا کر مجھے بلیک میل کرے گا۔ چند مہینے وہ مجھے یوں ہی بلیک میل کرتا رہا، لیکن پھر میں نے شرم کا لبادہ اتار پھینک کر ماڈلنگ کرنے لگی۔ وہیں سے مجھے فلموں میں ڈانس کرنے کی آفر ہوئی۔ میں نے خود کو اتنا مشہور کر لیا کہ اپنا حلیہ تک بدل دیا، اور ویسے بھی میں کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی جسے شعیب نے برباد کیا تھا۔ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ لیزی کھیل کھیلتا رہا تھا، اس نے شاید اسے یاد بھی نہیں اس نے میرے ساتھ کیا کھیل رچایا تھا، لیکن آپ کے ساتھ بس جانے والے کھیل کے معاملے میں میں اس بات سے انجان تھی کہ یہ وہی شعیب ہے جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ یہ سن کر شامل خان کہنے لگا، اب تک اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہوگا، کیونکہ میں نے اس پر کیس کر دیا تھا۔ ویسے بھی اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، کیونکہ برائی کا انجام برائی ہوتا ہے۔ تم بری نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے بری بن گئی۔ میں تو پہلی ہی نظر میں تمہیں پہچان گیا تھا۔ جب لڑکوں کے ہجوم میں تم گھبرائی کھڑی تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ تم یہ سب کام مجبوراً کر رہی ہو۔ میں نے تم سے جب بھی بات کی، تم نے ہمیشہ مجھ سے لحاظ کے دائرے میں ہی بات کی تھی۔ تمہارے اور شعیب کی کمٹمنٹ کے بارے میں بھی میں جان چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شعیب ایک مکار اور دھوکے باز انسان ہے۔ مجھے بھی 2 بار دھوکہ دے چکا ہے، اور اس بار مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ سے مجھے دھوکہ دینے کی تیاری میں ہوگا، کیونکہ اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ یہ خبر میں جب لندن میں تھا تو تبھی جان چکا تھا۔ پھر رانیہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو شامل خان نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ وہ کہنے لگی، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مجھے اپنا آپ تمہارے قابل نہیں لگتا۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ وہ اس بات پر ہنسنے لگا، کہنے لگا، نہیں، ابھی تمہارے جیسی تو میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں ہے، بہت سی آئی ہیں، بہت کے ساتھ میں نے گناہ بھی کیا، لیکن تم دن میں آنے والی پہلی ہو، اور اب میں جانتا ہوں کہ اس گناہ کی زندگی سے توبہ کر کے پورے انصاف کے ساتھ تمہارے ساتھ زندگی شروع کروں۔ یہ کہہ کر اس نے رانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا، پھر اسے اپنے لبوں سے لگایا، جیب سے منہ دکھائی کے خاندانی کنگن نکالے اور اس کی کلائی پر سجا دیے۔ رانیہ نروس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ یہ رشتہ داری پوری ایمانداری سے نبھاؤں، لیکن تم میرا ساتھ دو گی؟ تم بھی اپنی گزشتہ زندگی کو بھول جاؤ اور میں بھی بھول جاتا ہوں۔ مسکرا کر اپنی نظریں چرا گئی۔
شامل خان نے اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑی اور کہنے لگا تو تمہیں شرمانا بھی آتا ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ صرف دل چرانا آتا ہے۔ دونوں کی زندگی ایک حسین ڈگر پر چلنے کے لیے تھی۔ شادی کے 5 سال گزر گئے تھے اور شامل خان کے مزاج میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی رانیہ سے ایسے محبت کرتا تھا جیسے کہ شادی کی پہلی رات کو کی تھی۔ 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا، لیکن جب بھی موقع ملتا رانیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ رانیہ اسے آنکھیں دکھانے لگتی۔ ہٹیے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ 2 بچوں کے باپ بن گئے اور آپ کی شوخیاں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ شامل خان ہنسنے لگا۔ وہ اپنی کمر اس کے حصار میں چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی، چھوڑیے بھی مجھے۔ اگر کوئی بچہ کمرے میں آ گیا تو کیا سوچے گا کہ ان کا باپ کتنا بے شرم ہے؟ لیکن آج شامل خان کے حصار سے نکلنا رانیہ کے لیے اتنا ہی مشکل تھا جتنا پہلے۔